والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال النبی علیہ الصلاة والسلام اذکروا محاسن موتاکم او کما قال علیہ الصلاة والسلام موت وہ ہے جس پہ زمانہ کرے افسوس، موت وہ ہے جس پہ زمانہ کرے افسوس، یہ تو اس دنیا میں سبھی آتے ہیں مرنے کے لیے۔ اسٹیج پہ مسجد میں تشریف فرما ہمارے اساتذہ اکرام، انتہائی باوقار شخصیتیں، حفاظ علماء اور طلباء، عوام الناس، عزیز دوستو، یہ تعزیتی مجلس ہے۔ حضرت حق جل مجدہ کی ازل سے ایک عادت رہی ہے، جیسے ہم لوگ گھر چلاتے ہیں، ادارہ چلاتے ہیں، یونیورسٹی چلاتے ہیں، ایسے اللہ کو اس دنیا کے چلانے کا ایک نظام ہے۔ وہ نظام ہے کسی کو پیدا کرتا ہے، کسی کو بلاتا ہے۔ حضرت مرحوم نور اللہ مرقدہ سے ہمارا انتہائی قربت والا زمانہ رہا ہے۔ باضابطہ ہم ذانوِ تلمس تو حضرت سے نہیں طے کیے ہیں، لیکن تدریس کے زمانے سے لے کر اور پھر ابھی تک مسائل پر اور دینی معلومات پر ایسا حضرت سے رشتہ رہا ہے کہ ہر ہفتہ حاضری ہوا کرتی تھی حضرت کی خدمت میں۔ بیمار بھی تھے، ڈاکٹروں نے بولنے سے منع کیا تھا، لیکن جیسے کسی مسئلے پر گفتگو شروع کرو تو حضرت جب تک 12 نہیں بج جاتے تھے تب تک ختم نہیں کرتے تھے۔ ہم لوگ جب دستخط کرنے جاتے تھے دفتر اہتمام میں، اگر کسی مسئلے پہ بات آ گئی تو بس شروع ہو گئے۔ بالکل علم کا ایک سوتا تھا جو بہتا دریا رکنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ ابھی مولانا نے ذکر کیا کہ حضرت کے اندر اس نانپارے میں جب آئے، آج یہ حالت ہے نانپارے کی شرک و بدعات کے تعلق سے، تو ماضی میں اس کا حال کیا رہا ہوگا۔ حضرت ایسے جید عالم تھے، بہرائچ میں رہتے، حضرت کا وطن بہرائچ ہے، لیکن حضرت نے اس شہر کو محبوب بنایا اور اپنی جوانی، بڑھاپا، اپنی قیمتی جوانی نانپارہ کو دیا اور اتنا جامع ادارہ نانپارے کو دیا۔ ہم اہلیان نانپارہ سے کہنا چاہتے ہیں، جس جگہ پر کوئی ادارہ اور مدرسہ قائم ہوتا ہے، جہاں پر علماء ربانیین ہوتے ہیں، جہاں پر طلبہ اکرام ہوتے ہیں، وہ اس مقام کے لیے محسن ہوتے ہیں، اللہ کے عذاب کے رکاوٹ کا وہ ذریعہ بنتے ہیں۔ آج حضرت ہمارے درمیان نہیں ہیں، عالم کسی خاندان کا نہیں ہوتا، عالم عالم کا ہوتا ہے۔ ہم لوگ ان کے بچوں کو، ان کے بھائیوں کو تسلی دینے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم سب مستحق تسلی ہیں۔ آج عالم کا جانا ایک عالم کا جانا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے قرب قیامت سے پہلے حضرت حق جل مجدہ اہل علم کو اٹھائے گا، کتابوں کو نہیں اٹھائے گا، اہل علم کو اٹھائے گا۔ اور لاک ڈاؤن سے لے کر آج تک ایک بعد دیگرے علماء ربانیین جو علم کے اندر راسخین مانے جاتے ہیں، اللہ رب العزت روزانہ بلاتا ہے۔ ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے درمیان ایسا کوئی عالم ربانی پیدا کرے جو جانے والے کا نعم البدل ہو۔ حضرت ہمیں اتنا مانتے تھے، ہمیں بڑا بیٹا کہتے تھے۔ مولانا سالم صاحب اور گھر میں بولے کہ ہمارا بڑا بیٹا ہے، تم 3 بھائی نہیں 4 بھائی ہو، اتنا مانتے تھے ماشاءاللہ۔ ابھی اور یہ ولولہ، یہ جذبہ حضرت نے جو اپنا رشتہ اور علمی سلسلہ قائم کیا، اس گھرانے سے قائم کیا، جس کے لیے آج پوری دنیا میں اگر مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل اعمال جہاں سورج نکلتا ہے اور جہاں ڈوبتا ہے وہاں تک پہنچ چکی ہے، تو اس کتاب کو پڑھنے والے جس خاندان کے مرہون منت ہیں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں تک علماء پہنچ چکے ہیں اس کتاب کو پڑھنے کے لیے۔
उस खानवादे से हज़रत ने ऐसा रिश्ता मजबूत किया कि अवामुन्नास से नहीं किताबों से दोस्ती कर रखी थी हज़रत ने। खैरुल जलीस इन फी ज़मानी किताब, इस ज़माने का सबसे बेहतरीन दोस्त किताब हुआ करता है। हज़रत की मजलिस गीबत से मुकम्मल पाक होती थी, मौका नहीं मिलता था उनकी बात करने के लिए। जबकि कभी ज़बान खोलते तो अपने अकाबिरीन को बयान करते, उनकी पाकीज़ा रिवायतों के मुकम्मल अमीन थे वो। लेकिन हम सब माफ़ कीजिएगा मुर्दा परस्त कौम हैं, कड़वी बात है, हम सब मुर्दा परस्त कौम हैं। जब तक इंसान ज़िंदा रहता है तब तक हम उसकी कद्र नहीं करते हैं, जब चला जाता है इसको कद्र नहीं, इसको अफसोस कहते हैं। कफ़े अफसोस मलने के सिवा कुछ नहीं हो। हज़रत की बहुत सारी किताबें, अभी उस दिन जब मिट्टी में आया था तो हज़रत के कब्र में गोरकंद ने ताक बना दिया था, एक ताक बना दिया था गोरकंद ने। मैं देखने गया, मैंने कहा यह ताक क्यों बनाया है? तो उसने कहा इसमें शजरा रखा जाता है, वसीयतनामा रखा जाता है। मैंने कहा इसको बंद करो। कहा तुम कोई मालिक हो? मैंने कहा मैं मालिक हूँ। एक और साहब मैं पहचानता नहीं हूँ, न चेहरे से न नाम से, वो पहुँचे नहीं, इसमें हो सकता है शजरा रखा जाए। तो मैंने कहा हज़रत ने किताब लिखी है नशरुत तय्यब फ़ी हुक्मिल मय्यित, उस किताब को अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिलिस्तियाब पढ़ा है। उस किताब में हज़रत ही ने सख्ती के साथ तरदीद किया है कि कब्रों में ये चीज़ें न बनाई जाएं, लिहाजा इसको फ़ौरन बंद करो। तब उसने मिट्टी को पानी से जो है गारा बना कर उस ताक को बंद किया। हज़रत की किताबें हज़रत का तारुफ़ हैं, हज़रत की तकरीरें हज़रत का तारुफ़ हैं। आफ़ताब आमद दलील नहार, बदन में हमारे धूप लगती है तो यह दलील है कि सूरज निकला है। ये इतनी शानदार पुरशिकोह इमारत मस्जिद के नाम से खड़ी है, ऐसा जामे इदारा। और हज़रत ने ख़ानदान कासमी से, जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि उस ख़ानदान से रिश्ता जोड़ा, ये उनकी मोहब्बत की दलील क्या है? मजनू हो तो जुनून का असर हमारे किरदार से ज़ाहिर होना चाहिए। हज़रत ने उस ख़ानदान से ज़बानी इश्क नहीं किया, बल्कि दीवारें बता रही हैं जो उनके खानवादे के अकाबिरों के नाम से मौसूम हैं। हज़रत के बेटे पोतों को नाम, हज़रत ने अपने मकान को भी दारुत तैयब नाम रख लिया है। और मेरे दोस्तों, अभी उस दिन हज़रत के पोते से पूछा तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा कारी तैयब। मौलाना सालिम साहब के लड़के से पूछा बेटा तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा कारी तैयब। हज़रत का क़याम मौलाना सुफियान साहब, जो हज़रत के मंझले साहबजादे हैं, उनके कमरे में रखा गया है। उस दिन तरतीब तय हो रही थी तो हम मुस्कुरा रहे थे, कहा हज़रत का क़याम वही होगा। तो मैं मुस्कुराहट मेरी ये थी कि आज हज़रत अगर यहाँ आएंगे तो अजनबियत महसूस नहीं होगी। सुफियान के कमरे में हज़रत मौलाना सुफियान साहब क़याम फरमाएंगे। ये हज़रत का ये इश्क था। और वो क्यों न हो, हज़रत के बिरादर सग़ीर कारी उस्मान साहब के ज़बानी सुना हज़रत मौलाना अमीर साहब दामत बरकातहुम, जो जामिया मसूदिया नूरुल उलूम बहराइच के नाजिम कुतुब खाना थे। उन्होंने बताया कि जामिया की किताब कुतुब खाने में कोई पुरानी किताब ऐसी नहीं है जिस पर दौरान तालिब इल्मी, दौरान मुताला हज़रत का कोई नोट न लिखा हो, और क्यों न हो जिससे रिश्ता जोड़ा था। हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला साहब तशरीफ़ फरमा हैं। दारुल उलूम वक़्फ़ देवबंद में जब कुतुब खाना बना और उसका इफ्तिताह हुआ तो इफ्तिताही नशिस्त जैसे आज लगी थी, उसके अंदर हज़रत मौलाना सालिम साहब दामत बरकातहुम, जो ख़तीबुल इस्लाम के नाम से मारूफ़ हैं, वो फ़ख्रुल मुहद्दिसीन हज़रत मौलाना अंदर शाह साहब कश्मीरी नव्वरल्लाहु मरकदहु जलील क़द्र उलमा इकराम मौजूद थे। उसमें हज़रत मौलाना सालिम साहब रहमतुल्लाह अलैह के भाई मुतकल्लिम इस्लाम हज़रत मौलाना असलम साहब दामत रहमतुल्लाह अलैह भी मौजूद थे। हज़रत ने दौरान बयान मौलाना असलम साहब ने फरमाया कि दारुल के कुतुब खाने में कोई ऐसी किताब नहीं मौजूद है जिस किताब पर हकीमुल इस्लाम हज़रत मौलाना कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह का कोई नोट न मौजूद हो।
جب حضرت مولانا امجد شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے، حضرت جب بیٹھے بیان کرنے کے لیے مولانا امجد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے حضرت مولانا اسلم صاحب کے تعلق سے فرمایا کہ مولانا اسلم صاحب بتائیے، جب قاری طیب صاحب کی اس کتب خانے میں ہر کتاب پہ نوٹ موجود ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ بغیر دیکھے بتا دے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتب خانے میں کوئی ایسی کتاب موجود نہیں تھی جس کو حضرت مولانا اسلم صاحب نور اللہ مرقدہ نے نہ پڑھا ہو۔ عزیز دوستو، اسی خانوادے سے جذباتی عشق تھا حضرت مولانا محمد احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کا، تو جیسا پیر ویسا مرید۔ عزیز دوستوں، ہم باتیں لمبی نہیں کریں گے۔ ہمارے مشفق مربی استاذ محترم جامعہ امدادیہ بیت العلوم کے محتمم حضرت مولانا مفتی وحید اللہ صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ بس اتنی بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ آج ہمارے سامنے جو شخصیت آئے گی، اللہ کی نظر کرم اور نظر انتخاب ازل سے آج تک جس قوم پر، جس امت پر نظر پڑی ہے، وہ انبیاء میں جس پر نظر کرم پڑی وہ 1,24,000 انبیاء میں تنے تنہا حضرت ابراہیم یعقوب علیہ السلام کے خاندان پہ پڑی کہ بیک وقت اللہ نے ان کی نسلوں میں 4 افراد کو نبوت اور رسالت کے خلاص سے نوازا، اور 1,24,000 صحابہ اکرام کے درمیان اللہ کی جو نظر انتخاب پڑی اور جس پر کرم کیا، وہ تنے تنہا خانوادہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 1,24,000 صحابہ کے درمیان تنے تنہا انہی کا ایک ایسا خاندان ملتا ہے کہ بیک وقت 4 لوگوں کو شرف صحابیت کا مقام ملا ہے۔ اور علماء امت میں یہ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو اس بھارت میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں جتنے پرانے علماء ہیں، چاہے حضرت علامہ کشمیری ہو، حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی ہو، یا مفتی اعظم مولانا کفایت اللہ صاحب ہوں، اس جیسے آسمان کے ٹکر کے علماء حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے زانوِ تلمس طے کیے ہیں، لیکن ان کا خاندان علمی اعتبار سے نہیں چلا۔ تنے تنہا علماء دیوبند میں خاندان قاسمی پر اللہ نے وہ نظر کرم فرمایا ہے، جو مسلسل ایک کے بعد دیگرے علماء ربانی پیدا ہوئے ہیں۔ 4 5 نسلیں اللہ نے برگزیدہ عالم ربانی بنایا ہے۔ انہی کے ایک سپوت ابھی ہم سب کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یہ حضرت مولانا، اب نانپارہ والوں اور ہم سب آنکھیں آج کھلتی ہیں کہ یہ اکابرین دیوبند اتنے بڑے بڑے جن کی تاریخیں نہیں مل پاتی ہیں، وہ حضرت کے صاحبزادوں کے لیے تعزیت کرنے کے لیے اتنی دور سے آئے ہیں۔ حضرت بنگلہ دیش میں تھے، وہاں سے فوراً یہاں آئے ہیں۔ جس دن حضرت کا انتقال ہوا تھا اس دن حضرت ایئرپورٹ پہ تھے، ورنہ ضرور آتے۔ سونے کی قیمت سونار ہی جانتا ہے۔ عزیز دوستو، اب یہ مدرسہ، یہ حضرت کے اولادیں، حضرت کے برادران ہمارے حوالے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان کی پوری سرپرستی کریں۔ ہم چھوٹے ہیں، جس حساب سے مدد کر سکے مدد کریں، اور نہ کچھ کر سکے تو ہمت افزائی ضرور کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ ادارہ، اساتذہ، طلبہ، ان کی کتابیں، اللہ ان کی ذخیرہ آخرت بنائے گا، ان کی مغفرت کا ذریعہ بنائے گا اور درجات کے بلندی کا سبب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب طلبہ کو، علماء کو ان کے لیے نعم البدل بنائے، اور ہم سب کے خیر والے کام میں حضرت کا حصہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔